آپ نے لکھی تو اس کا ایک پیج جب بھی وہ پڑھتے تھے یا میں پڑھتی تھی تو میں رو دیتی تھی، اور وہ اس لیے رو دیتی تھی کہ آپ نے انتصاب بہت پیارے انداز میں لکھا تھا۔ لم یات نظیر و کف ہرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رزم شاعری کی کتاب کا یہ عنوان ہے، لم یات نظیر و کف ہرین۔ تو انہوں نے انتصاب میں کہا تھا کہ ان آنسوؤں کے نام جنہوں نے اس رزمیہ کی تخلیق کے دوران کئی مقامات پر میرے آنکھوں کو وضو کرایا۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شعر کے بارے میں جو ان کی تعریف میں جو شعر تھا، لم یات نظیر و کفری نظرین، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کسی کو نظر نہیں آیا۔ ان آنسوؤں کے نام جنہوں نے اس رزمیہ کی تخلیق کے دوران کئی مقامات پر میرے آنکھوں کو وضو کرایا۔ آپ کے نعتیہ کلام میں ملنگ روپ انوپ ہے، اور بہت سارے ایسے ابھی کلام ہیں جن کو ہمیں پورا اکٹھا کرنا ہے۔ آپ نے دوب میں جو کتاب لکھی تھی اس میں انہی نے کہا تھا شروع میں دعا میں، اے خدا جذبے دروں ٹوٹے ہوں کو بخش دے، میرے حصے کا تبسم غم زدوں کو بخش دے۔ میرے پاس گو بظاہر ہے نہیں متاع دنیا، میرے دل میں تم ہو آقا، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ یہ شعر ہم نے عنبر کی جو آخری آرام گاہ ہے، میں نے اس آرام گاہ کے اوپر پتھر پہ یہ ان کا شعر لکھ دیا، کیونکہ یہ واقعی میں ان کا شعر مجھے بہت پسند آتا تھا، اور وہ بھی روتے تھے، ہم بھی روتے تھے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی، عنبر نماز کے بہت پابند تھے۔ ان کا جب کرونا میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ٹھیک ہو رہے تھے اور میں آکسیجن پہ تھی، تب وہ منٹ پہ نماز پڑھتے تھے، بھول جاتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے۔ ان کا جب انتقال سے 10 یا 5 منٹ پہلے جب وہ طبیعت ان کی بگڑی تو وہ ہوش نہیں ہو رہا تھا ان کو، تو بھی وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے مجھے جلدی سے عشاء کی نماز پڑھاؤ، میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اور وہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ فجر کی ہو چاہے کوئی بھی ٹائم کی وقت نماز ہو، منٹ پہ پڑھتے تھے، اور وہ حضور پاک کو سلام بھیجتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی نعت کا ایک شعر ہے، ابتدا نور ہے انتہا نور ہے، میرے سرکار کی ہر ادا نور ہے۔ معراج پر آپ کے شعر جو لم یات نظیر و کف ہرین پہ ہے، اس کے ایک پیج میں ہے، جب معراج پہ جا رہے تھے اور عرش پر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آگے میری حد نہیں ہے، تو آپ کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، اس میں اودھی بھاشا، بھوجپوری بھاشا اور برج بھاشا کا استعمال بہت کیا ہے۔ ہاتھ جوڑ جبریل یہ بولے سدرہ سے آگے، ہاتھ جوڑ جبریل یہ بولے ہیں سدرہ سے آگے، اب تم جاؤ ہمرے آقا آگے ہم جل جائبے۔ ہاتھ جوڑ جبریل یہ بولے ہیں سدرہ سے آگے، اب تم جاؤ ہمرے آقا آگے ہم جل جائبے، تمہری کرپا کے نہ ہی ٹھکنوا نبی آج دولہا بنے۔ یہ معراج پہ جانے پہ جو آپ نے اپنی جو نعت لکھی تھی، اس کا یہ لفظ ہے کہ اس پہ آپ زبان بھی دیکھیے اور عقیدت بھی دیکھیے کہ ہاتھ جوڑ جبریل یہ بولے ہیں سدرہ سے آگے، اب تم جاؤ ہمری آقا، اب تم جاؤ ہمرے آقا آگے ہم جل جائبے، تمہری کرپا کے نہ ہی ٹھکنوا نبی آج دولہا بنے۔ اسی طرح آپ نے
सियासत के कुछ दो चार मैं एक मिसरे में आपको बताना चाहूँगी। उसने हाथ बढ़ाकर सूरज का पैरहन छीन लिया। अंबर की गज़ल का ये शेर है। उसने हाथ बढ़ाकर सूरज का पैरहन छीन लिया, कल तक तो मशहूर यही था, भोला भाला इंसान है। देव कामत पेड़ आंधी में ज़मीन पर गिर पड़े। देव कामत पेड़ आंधी में ज़मीन पर गिर पड़े। धूप के बाजू हर एक झोंके से टकराते रहे। धूप के बाजू हर एक झोंके से टकराते रहे। दूसरा शेर है, फ़कत इस बात से दुनिया खफा थी, फ़कत इस बात से दुनिया खफा थी, वो अपने पाँव से चलने लगा था। हमको अंबर दूर के मंज़र अच्छे लगे मगर, हमको अंबर दूर के मंज़र अच्छे लगे मगर, अपनी मिट्टी थी बहुत प्यारी, भला जाते कहाँ। दूसरा शेर है, वो तो बंजारा है जिस जानिब बढ़ जाएगा कदम, कहे खुशियाँ तमाशे रत जगह ले जाएगा। दूसरा शेर है, आए हवा गुमनाम। ये शेर मुझे बहुत पसंद आया। जब अंबर ने ये शेर हमको सुनाया तो मैं बहुत पसंद किया कि अंबर ऐसा बोलते हो जैसे लगता है कि वाकई में बहुत सारे जो है एक बहुत सारी शख्सियतों के लिए एक शेर था। ज़मीं खा गई आसमां खा गए, ऐ हवा गुमनाम लोगों से न यूं आंखें चुरा, कल यही तो अखबार की सुर्खियां हो जाएंगे। ऐ हवा गुमनाम लोगों से न यूं आंखें चुरा, कल यही तो अखबार की सुर्खियां हो जाएंगे। दूसरा शेर है, हम वो बादल हैं जो बज़ाहिर नम से खाली हैं मगर, जाते जाते रेत में हरियाली बो जाएंगे। और अंबर का ये शेर मुझे बहुत पसंद था और मैं उनके इस शेर को मैं कई जगह अपने कई प्रोग्रामों में सुनाती थी और अंबर के लिए भी ये कहती थी कि तुम जैसे सूफ़ी हो कलंदर के लिए शेर है जो ख़ुद तुमने लिखा है। उसके कदमों से सितारे भी लिपटना चाहें, उसके कदमों से सितारे भी लिपटना चाहें, और वो शख्स है कि पैरों को हटा लेता है, और वो शख्स है कि पैरों को हटा लेता है। जो शहर में चले जाते हैं, अपने माँ बाप को गांव में छोड़ देते हैं और मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि हमारे गांव का क्या हश्र है, मेरी माँ कैसी है, क्या है, बेटी बहन की शादी हुई कि नहीं हुई। तो उस पर एक शेर लिखा है आपने, एक ज़ईफ़ा का लड़का है शहर में और वो, एक ज़ईफ़ा का लड़का है शहर में और वो, खेतों खेतों गेहूं के दाने चुनती है। एक ज़ईफ़ा का लड़का है शहर में और वो खेतों खेतों गेहूं के दाने चुनती है। दूसरा शेर है, ढली उम्र बच्चे सियाने हुए, ढली उम्र बच्चे सियाने हुए, मेरे खेत के 4 टुकड़े हुए, मेरे खेत के 4 टुकड़े हुए। दूसरा शेर है जो बहुत बड़े मतलब डॉक्टर या इंजीनियर या सब कुछ हो जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इल्म का कलम से बहुत बड़ा रिश्ता है, लेकिन जिन्होंने आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया है उनको मत छोड़िए, और उन खेतों को, उस ज़मीन को, उन जड़ों को मत छोड़िए जिन्होंने आपको पहचान दी है, जो तहज़ीब से जुड़ी हुई हैं और विरासत से जुड़ी हुई हैं। लान में बैठकर फसलों का तबस्सुम ढूंढे, लॉन में बैठकर फसलों का तबस्सुम ढूंढे, बेचकर खेत सभी शहर आने वाला। लॉन में बैठकर फसलों का तबस्सुम ढूंढे, बेचकर खेत सभी शहरों में आने वाला। और गरीब बच्चों के लिए ये शेर जब वो सुनाते थे तो मैं भी अक्सर अपने लोगों के बीच में सुनाती थी। सब्ज़ परियों की कहानी क्यों सुनाते हो इन्हें, सब्ज़ परियों की कहानी क्यों सुनाते हो इन्हें, ये तो हैं मज़दूर बच्चे आदतन सो जाएंगे। एक बच्ची का और है, अंबर धूल भरा वो नन्हा सा बचपन,
مجھے عنبر نظر آتے تھے بچپن کے وہ، کیونکہ وہ بہت پریشانی اور مشکلوں میں انہوں نے علم حاصل کیا اور اسٹرگل کر کے ادب کی دنیا اور آفیسر گورنمنٹ آفیسر کی حیثیت سے کافی ان کو لوگوں نے پسند کیا۔ ان کی زندگی پر مجھے یہ شعر بہت موزوں لگتا ہے۔ عنبر دھول بھرا وہ ننھا سا بچپن، سال گرہ کے گیت کھلونے کیا جانے۔ عنبر دھول بھرا وہ ننھا سا بچپن، سال گرہ کے گیت کھلونے کیا جانے۔ ایک ماں کی بے بسی کا عنبر نے بہت اچھے انداز میں منظر کشی کی ہے، جو ان کی شاعری میں ہمیشہ زمینی حقیقت کو، ہمیشہ ان کے الفاظ اور ان کے مصرے اور ان کی منظر کشی شامل ہوتی تھی۔ وہ بانس کا ذکر، ندی کا ذکر، کنکڑ و پتھر کی پتھریلی زمین کا اثر اور چرند پرند کا ذکر بہت کرتے تھے۔ اسی ندی کا پانی اس کو پینا تھا، اسی ندی میں اس کے بچے ڈوب گئے۔ اور ایک دوسرا شعر ہے، غیرت کے پاکیزہ نغمے پھوٹ رہے ہیں اس کے تن سے، غیرت کے پاکیزہ نغمے پھوٹ رہے ہیں اس کے تن سے، پہلو میں ننھا سا بچہ گوری پتھر توڑ رہی ہے۔ پہلو میں ننھا سا بچہ گوری پتھر توڑ رہی ہے۔ تو اس طرح سے ان کے بہت سارے اشعار ہیں جو ہم اس کو پورا بیان کرنا بہت لمبا وقت ہو گیا ہے، اور بس یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ان کو عطا ہو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں، غریق رحمتوں میں رکھے۔ اور جو لوگ عنبر کے ادبی خدمات پر، ان کی ادبی شخصیت پر جو بھی پروگرام رکھتے ہیں اور جو ان کی قدر کرتے ہیں، ان سب کی میں شکر گزار ہوں بہت زیادہ۔ وہ ان کا خاص یہ تھا، جب ان کو طبیعت ان کی خراب ہوئی، ان کو بہت زیادہ شوق لگا، تو بچوں کی طرح ہو گئے تھے، لیکن وہ ایک کام ضرور کرتے تھے، وہ چاہے سب کچھ بھول جائیں لیکن وہ ایک کام ضرور کرتے تھے۔ جب میں ان کو شوگر کی انسولین لگاتی تھی، ان کو ناشتہ دیتی تھی، تو وہ ناشتہ کر کے آتے تھے میرے جانماز پہ، مجھے پھول ضرور دیتے تھے، اور یہ برسہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ میں جانماز پہ ہوتی تھی، وہ مجھے پھول لا کے دیتے تھے۔ ہم دونوں شوہر و بیوی بہت کم رشتے میں ہو پائے، ہم دونوں دوست تھے، وہ میرے استاد تھے، وہ میرے سکھا تھے، وہ میرے دوست تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کے سماجی، ادبی ہم مزاج ہونے کی وجہ سے آپس میں دوستوں کی طرح، بچوں کی طرح رہتے تھے۔ شوہر و بیوی کا رشتہ تو بس ایک وقت تک ہوتا ہے، لیکن ایک ایج آتی ہے تب شوہر و بیوی کو ساتھ ہونا بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ ایج اس ٹائم ہے۔ 25 30 سال 40 سال تو بچہ کو پڑھانا، ان کو لکھانا، ان کا کیریئر بنانے میں ہی ماں باپ مصروف ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات اور اپنے شوق پورے نہیں کر پاتے، کیونکہ بچوں کی زندگی ان کے فیوچر بنانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت اب آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر بار اور اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، تب شوہر و بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، نکاح اللہ تعالیٰ عرش پہ لکھتا ہے اور دنیا میں لا کے کتنے دن ایک دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔
कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कौन किसको पहले जाना है, किसको बाद में जाना है, किसको बिछड़ना है। लेकिन मुझे शौहर की कोई भी ऐसी बात याद नहीं आती जिससे दिल रंजीदा हो। उनकी हर वो बात अच्छी लगती है और याद आती है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ जज्बाती और रूहानी तरीके से जुड़े रहे हैं। अल्लाह से दुआ करती हूँ हमेशा सबकी शौहर और बीवी के जोड़े सलामत रहें और उनके घर और उनके बच्चे नेक साले और बने रहें, और जो अदबी शख्सियत हैं उनके सारे नेक मकसद पूरे हों। उनको तिश्नगी, जो इल्म की तिश्नगी, जो अदब की तिश्नगी है, वो बढ़ती रहे और लोग ईमानदारी से उन अदबी शख्सियात की कदर करें, उनकी पजीराई करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका दिल रंजीदा न करें, उनके साथ धोखा न करें, उनके साथ चीटिंग न करें। इसी के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ। और रेख्ता फाउंडेशन जो है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। संजीव सराफ साहब ने भी हमारे शौहर को बुलाया और कालिदास पर मौजू दिया था उनको बोलने का, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया। और संजय सराफ साहब उर्दू अदब पे काफ़ी काम कर रहे हैं। वाकई बहुत मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, सलाम करती हूँ, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद।